جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ ہم عید الفطر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، کچھ تکبیر ہے اضافی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر خطبہ، تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پڑھنے کا عید کی نماز، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے اور اس کے اندر 6-7 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ جو امام 3 تکبیریں جو ہے قرات سے پہلے کرتا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے، اور جب دوسری رکعت پڑھتا ہے تو اس پہ 4 تکبیریں سورت کے بعد پڑھتے ہیں۔ سورت کے بعد چوتھی رکعت میں پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ عید کی جو نماز ہے اس کی نیت یہی کی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں عید النماز عید الفطر واجب سنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6-7 زائد تکبیرات کے پیچھے حاضر امام کے وقت کا متعین، اس میں وقت کا نام نہیں لیا جاتا جس طرح ہم عام نمازوں میں عید کی نماز ہے تو وہ وقت پتہ ہی ہے کہ صبح فجر کے بعد کی نماز ہے جی، اور اس میں جو خطبہ ہے، خطبہ یہ واجب ہے ہاں، اس کو سننا واجب ہے، اور یہ بعد میں دیا جاتا ہے جی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد خطبہ دیا خطیب جب نماز پڑھاتا ہے تو فوراً ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ورنہ ہمارے یہاں لوگ خطبہ چھوڑ کے جی گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، پہلی نماز ختم ہوتی ہے، آدھے لوگ تو اٹھ کے جانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں۔ اس کا کثرت سے تاکید فرمائیے کہ خطبہ سنا جائے، کیونکہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ سنت ہے، لیکن یہ خطبہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب خطبہ، ترک واجب پر انسان گناہگار ہوگا، اگر اسے ترک کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ عید کی نماز کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ جی 10 بجے بھی کیا عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے کچھ ایسے دوست احباب ہیں جو کہ خاص طور پہ مسجد قادریہ ہے جہاں پہ 10 بجے نماز عید کی ادا کی جاتی ہے، تو بہت سے دیر تک سونے والے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں 10 بجے آرام سے پڑھ لیں گے، کہیں نہیں ملی تو 10 بجے تو ملی جائے گی۔ 10 بجے عید کی نماز ٹھیک رہتی ہے؟ ہاں، اس کے لیے اول وقت میں پڑھ لینی چاہیے۔ فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ نماز عید الفطر کا جو وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد سے دعویٰ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ زوال کا وقت آ گیا تو اب نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، یا کسی کی جماعت نکل گئی، وہ کہے کہ میں اکیلا تنہا پڑھ لوں، تو اس کے لیے جماعت ضروری ہے۔ بغیر جماعت کے آپ عید کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس میں کیا سنت طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع جایا کرتے تھے، یا یہ سنت طریقہ تو نہیں کہیں گے اس کو، ہم اس کو استحبابی صورت ہے۔ اچھا، مستحب ہے، کیونکہ جو مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر سوگ 3 دن کا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کا قبروں پہ ہم جا کے کم از کم فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ میں وہیں آ رہا ہوں، سوگ 3 دن کا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پہلی عید ہے، تو پھر ہوتا یہ کہ خاندان والے آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ اب تعزیت نہیں کر سکتے، سوگ کی صورت نہیں بنا سکتے، 3 دن کے علاوہ سوگ نہیں بنا سکتے۔ وہ سوگ کے اگر کریں گے وہ حرام کام میں چلا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانا تو اس کو سنت قرار نہیں دے سکتے، کچھ ضروری بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی، ہم مستحب ہے، لیکن خوشی کا موقع ہے، اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، ان کو ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں تاکہ خوشی کے موقع پہ ہم ان کو بھی یاد رکھیں۔ لیکن رسول اللہ نے جو بہتر طریقہ جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، اچھا، لوگوں سے ملنے ملانے کے دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ پہلی شوال کا تو روزہ صرف شیطان رکھتا ہے، جی، مسلمان تو نہیں رکھ سکتا، مسلمان تو خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیکن نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، بعض لوگوں کے اندر اصل میں پورے رمضان نماز کی پابندی کرتے ہیں اور عید کے دن ہی ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، نقل کفر مباشرت، کہ عید کا دن آج چھٹی کا دن ہے، نماز نہیں، بعض لوگ عذرائے مذاق کی بات کرتے ہیں، بالکل، تو مذاق میں اس طرح کا بھی جملہ یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمارے آج کے اس اور پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ وظیفہ بھی ہے جی بتا دیجیے، بالکل، کیونکہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے۔ عید کا جو وظیفہ معمولات ہمارے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص عید کے دن
300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے، اس عمل سے اللہ اسے پورے سال خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں میں اللہ تعالیٰ کمی واقع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت بہت شکریہ، پورے مہینے آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کے ہم بہت خاص شکر گزار ہیں کہ آپ آئے، ہمیں بڑی رہنمائی ملی آپ سے، امید کرتے ہیں دیکھنے والوں کو بھی آپ سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا لوگوں نے، چند لوگوں نے بھی اگر آپ سے کچھ سیکھ لیں تو ہماری کوشش جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں گئی، سمجھے کامیاب ہو گئی۔ اب میں درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو کمیلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو علم و آگہی کا سیگمنٹ ہوگا، کوئی سیگمنٹ پیش کیا جائے گا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔